السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. سب میں پہلی بات تو یہ کہ بھارت کو یو این ایس سی میں اس وقت منہ کی کھانی پڑی ہے. بڑی کوشش تھی بھارت کی. اب ان کے اپنے جو کانگریس کے رکن ہیں شاشی تھرور یا ان کے جو اینالسٹ ہیں سشانت یا جو دنیش جنہوں نے اس وقت ریسنٹلی ویلاگز بھی کیے ہیں اور اپنی باتیں کی ہیں اور لکھا بھی ہے, انہوں نے کہا جی کہ بھارت اگر چاہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف یو این ایس سی میں تنقید بھری کوئی ریزولوشن آ جائے یا پاس ہو جائے تو دس از امپاسبل کہ یہ ہو سکے. ساتھ میں روس کے حوالے سے بھی بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے, سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا ہے. یعنی بھارت یہاں تک سشانت صاحب جو ان کے اینٹی مسلم جو سینٹیمنٹس رکھتے ہیں ایک اینالسٹ ہیں, انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ کل کو چین کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ ہو جائے تو بھی روس ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, کیونکہ یوکرین وار میں جو تھے ہم کافی حد تک نیوٹرل رہے تھے اور ہم نے اس پر کہا تھا جی کہ آپ کا آپس کا معاملہ حل کریں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب توقع رکھنا کہ روس ساتھ ہوگا تو مشکل ہے. اور یہی وہاں پہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے دیگر جو ان کے اینالسٹ یا ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان میں آ رہی ہے کہ عالمی سطح کے اوپر جن کو بھارت اپنا دوست سمجھتا تھا, یعنی امریکہ, روس خاص طور پہ, وہاں سے بھی ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. یہ ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ مزید کھلبلی کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ کھلبلی بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, یعنی کچھ دیر قبل میں فوٹیجز دیکھ رہا تھا, انہوں نے ڈرلز اناؤنس کیے ہیں گجرات میں, اڑیسہ میں اور بھارت کے دیگر شہروں میں. ان ڈرلز کے اندر بچوں سے, یعنی اسکول کے بچے ہوں, کالج اسٹوڈنٹس ہوں یا اس وقت مختلف شہری ہوں, ان سے ڈرلز کروائی جا رہی ہے. مزہ کا خیز کیونکہ جو لوگ ڈرل کر رہے ہیں وہ بھی کیمرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں, دنیا بھی ان پر ہنس رہی ہے, بھارتی خود ہنس رہے ہیں, جو کر رہے ہیں وہ بھی ہنس رہے ہیں. یعنی مذاق مچایا ہوا ہے جنگ کو انہوں نے, جو ڈرل کر کے اس پر دکھا رہے ہیں. کوئی بیٹھ کے چل رہا ہے, کوئی لیٹ کے چل رہا ہے, کوئی اس وقت رینگنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے جنگ ہوگی تو کیا ہوگا. اور 7 سے 8 مئی کے درمیان جو ریسنٹ اطلاعات ہے کہ کوئی نو ٹائم انہوں نے جاری کیا ہے کہ وہ وار ڈرلز بھی کرنے جا رہے ہیں بھارت, تو یہ بھی آزما کے دیکھ لیں. لیکن ساتھ ساتھ بھارت کو, جیسا میں نے کہا کہ عالمی سطح پہ سبکی کا سامنا ہے. جو آبی جارحیت کا آغاز کیا پاکستان, اس کو پہلی ایکٹ آف وار کہہ چکا ہے. اور کل سے لے کر اب تک پاکستان اتحاد کے ساتھ, یعنی پوری قومی اسمبلی کی آپ کی ریزولوشن, تمام سیاسی جماعتیں, تمام عسکری سیاسی قیادت اس بات پر اتفاق رکھتی ہے کہ بھارت نے جو آبی جارحیت کی ہے اس کا منہ توڑ جواب یا اس کے حوالے سے جو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کی رائٹ ہے وہ پاکستان استعمال کر سکتا ہے. اور سب ایک یکسو ہو کر ایک توجہ ان کی مرکز بن چکا ہے کہ بھارت کا سامنا کیسے کرنا ہے. تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے ایک کہا جائے تو اپرچونٹی بن چکی ہے, جہاں اتحاد کی کمی تھی اور سیاسی ہم دیکھتے تھے کہ آپس میں تفریق تھی, وہ بھی کافی حد تک یہ گیپ کم ہو چکا ہے. بھارتی رافیل طیارے جن کا بڑا شور تھا, ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ پاکستان سے دم دبا کر بھاگے, کیونکہ پاکستانی ایئر اسپیس یا قریب پہنچتے ہی وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے تھے اور ان طیاروں کا بھرم بھی ٹوٹ گیا. تو اٹ از بیسکلی دا مین بیہائنڈ دا مشین جو اس وقت اس کو رن کرتا ہے, جو پروفیشنل ایئر فورس ہماری ہے, جو پروفیشنل سولجرز ہمارے ہیں. بھارت ان کا مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا دور تک, آئیوٹا تک اس وقت جو اس میں نہیں ہم کہہ سکتے کہ they can reach that, کہ اس کی 1% تک وہ پہنچ سکیں. اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے بھارت میں کھلبلی ہے, بوکھلاہٹ ہے, اور اس بوکھلاہٹ میں مزید غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں. اب بھارت کو منہ توڑ جواب تو ملے گا ہی, لیکن بھارت کی کھلبلی اور جو بھارت کی ولنریبلٹی ہے اس میں اضافہ اس لیے بھی ہوا ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ اس کو نہیں ملی ہے, نہ یو این ایس سی سے سپورٹ ملی جو ریکوائرڈ تھی, اور ساتھ ساتھ آبی جارحیت کے حوالے سے بھی کہا گیا جی کہ تحفظات کا اظہار کیا گیا, پاکستانی دفتر خارجہ کہہ رہا ہے. تو بھارت چاروں خانے, یعنی اگر کہا جائے کہ انٹرنیشنلی آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے, اور اس صورتحال کے اندر نریندر مودی کا جنگی جنون اس سے مزید کوئی غلط حرکت کرا سکتا ہے. ایک بریک کے بعد ان تمام صورتحال پر, محرکات پر مزید حکمت عملی ہماری کیا ہونی چاہیے, یہ 7 سے 8 مئی کے درمیان جو وار ڈرلز ہیں ان کا مقصد آخرکار کیا ہے, what we should interpret from them. بھارت کے اندر کیوں موک ڈرلز ہو رہی ہیں, وار ڈرلز ہو رہی ہیں, پاکستان اس واٹر اسٹرائک کا بدلہ کس طرح لے سکتا ہے, یا ہماری حکمت عملی سفارتی سطح پر کیا ہوگی, دفاعی سطح پر کیا ہوگی, یہ سب سوال اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات, بھارت کی جانب سے جارحانہ اقدامات, موک ڈرلز, وار ڈرلز, بھارت کی تیاری آخر ہے کس چیز کی, کیوں ہے, اور خاص طور پہ جو آئسولیشن یعنی انٹرنیشنلی جو سپورٹ اس کو وہ سیک کر رہا تھا فرام رشیا اینڈ ادر کنٹریز, وہ اس کو نہیں ملی ہے جو آئیڈل سپورٹ اس کو چاہیے تھی. اور یہ تنقید بھارتی تھنک ٹینکس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب پروگرام میں موجود ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں اور دفاعی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. کموڈور صاحب بہت خوش آمدید پروگرام میں. سر یہ فرمائے گا کہ پہلے تو جو رافیل طیاروں کا ایک ان کی پراؤڈنس تھی وہ کیسے چکنا چور ہوئی ہے, پہلے وہاں سے تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھائے گا کہ they were very proud of them, وہاں سے سٹارٹ کرتے ہوئے بتائیں کہ ہم نے کس طرح ان کا یہ غرور توڑا ہے. دیکھیے, جب یہ ہندوستانی جہاز خریدے تھے 2019-20 میں, اس وقت یہ ان کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا
کہ بیونڈ ویژول رینج میزائل 150 کلومیٹر فائر کر سکتے تھے. یہ جو ایڈوانٹیج وہ لینا چاہتے تھے کہ اس وقت ہمارے پاس ایج تھا F-16 کی شکل میں, ہمارے رینج زیادہ تھی. جب انہوں نے لے لیے تو ان کا یہ مقصد پورا ہو گیا کہ یہ ہیوی رینج ہائی رینج کے آگے ہیں جہاز, تو اس کا مطلب ان کا ایئر ڈیفینس سارٹڈ آؤٹ ہو گیا. بیونڈ ویژول رینج کا مطلب یہ ہے کہ ایک پائلٹ ریڈار پر لاک کر کر فائر کر سکتا ہے تقریباً 150 کلومیٹر. پاک فضائیہ فوری طور پر پاک فضائیہ نے ریئیکٹ کیا, کیونکہ فضائیہ ہماری ایمان, جذبہ ایمان کے بعد کوالٹی آف ٹریننگ, اور تیسری چیز یہ ہوتی رہی ہے کہ ہمیں کوانٹیٹیو ایج کبھی بھی نہیں حاصل ہوا, ہم نے ٹیکنالوجی سے اس کو گیپ کو فل کیا ہے. تو ہم نے نہ صرف J-10C ریکارڈ مدت میں انڈکٹ کیے مارچ 2022 میں, بلکہ اس کے ساتھ PL-15 میزائل بھی حاصل کیا. اور ان PL-15 کا کمپیریٹیو انالیسز اگر کیا جائے رافیل کے جہاز کے اوپر جو میٹیور میزائل لگا ہے, اس کی 150 کلومیٹر کی رینج کے اگینسٹ اس کی 200 کلومیٹر پلس رینج ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا پائلٹ کسی دشمن کے جہاز کو 200 کلومیٹر دیکھ کر میزائل اپنا فائر کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. تو وہ بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہم نے حاصل کیا تھا. یہ ایک ایڈوانٹیج اس طرح نگیٹ ہو گئی تھی, جس کو فرسٹ سمپل لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری کیپبلٹی ہو گئی تھی فرسٹ لک, فرسٹ لاک اینڈ فرسٹ شوٹ کیپبلٹی. اچھا, یہ کیونکہ مطلب ابھی ریسنٹلی بھی میں بات کی, تجزیہ نگار جو سن رہے تھے ڈیفینس, وہ پاکستانی ایئر فورس کی یعنی دشمن بھی تعریف کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی ریسنٹلی ان کے ایک ایئر فورس کے ایک چینل پہ بیٹھے تھے ریپبلک پہ, تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ یعنی دی ایئر فورس از پروفیشنلی سپیریئر, اور پروفیشنلی وہ بہت اچھے ہیں, لیکن ہماری مشینری پہ وہ تنقید کے ریڈار نہیں ہے, جو ان کا سا جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ ریڈار کام نہیں کر رہے تو مشین کام نہیں کر رہی تو جہاز. اور وہ کہتے ہیں F-16 they can't use aggressively, they have to use it in defense. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیے, وہم کا تو مس پرسیپشن کا تو کوئی علاج نہیں ہے, اس پہ تو مجھے کمنٹ کرتے بھی شاید اچھا نہیں لگے گا مجھے کہ F-16 ہم یوز نہیں کر سکتے یا ریڈار کام نہیں کر سکتا. ہمارا ایئر ڈیفینس بہت زبردست نیٹ ورک ہے, وہی نیٹ ورک ہے جس نے رافیل اور اس کی پوری فارمیشن کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا, ٹریک کیا اور پش بیک کیا یا ریپیل بیک کر کے ان کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی سری نگر ایئرپورٹ پر جا کر. اور یہ F-16 پہ صرف نہ جائیں, F-16 سیزنڈ فلیٹ ہے ہمارے پاس, 75 اور آلموسٹ ہمارے کے قریب جہاز ہیں ہمارے پاس. پچھلے 43 سال سے ہم ان جہازوں کو اڑا رہے ہیں, ہمارے سیزنڈ پائلٹس ہیں اور سیزنڈ ہمارے پاس جہاز ہیں. اور اسی طرح معراج ہم 55 سال سے اڑا رہے ہیں. وہ تو پرانی بات ہے. نئے جہازوں میں ہم J-10C انڈکٹ کر چکے ہیں. ہمارے رافیل کے مقابلے میں جب ہم نے J-10C انڈکٹ کیا تھا, اس کے ساتھ ہی ہم نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو اپ گریڈ کیا تھا بلاک 3 کے سینس میں. ان جہازوں کو بھی ہم PL-15 کا میزائل ماڈیفائی کر چکے ہیں, اس پر بھی وہی آہستہ ریڈار لگ چکا ہے. وہ بھی اتنی پورٹنٹ پلیٹ فارم ہے جتنا فائرنگ پوائنٹ آف ویو سے بیونڈ ویژول رینج جتنا J-10C ہو گیا. تو ہمارا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اب کوئی غلط فہمی میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. اچھا, اور سر یہ بتائیں کہ یہ جو موک ڈرلز کر رہے ہیں اس پر, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود بھی ہنس رہے کرتے ہوئے جو کر رہے ہیں شہری, کسی کو لٹا کے کہتے ہیں چلو رینگنے کی پریکٹس ہے, اسکولوں کے بچوں کو میزوں کے نیچے گھسے, یہ تماشا پوری دنیا میں بن رہا ہے, سب ہنس رہی ہے دنیا, خود بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی ہنس رہے ہیں. یہ کیوں ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اڑیسہ میں اور دیگر شہروں میں؟ دیکھو, وہ آپ کی باڈی, ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باڈی لینگویج یا اپنے جسچرز کے ذریعے کنوے کریں کہ ہم بالکل تیار ہیں, ہم جنگ کے لیے وار مانگرنگ ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ بالکل کلیئر ہے, لوگوں کو مینٹلی تیار کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ ہر ملک کرتا ہے, اور خاص طور پہ جس نے اوفینس کرنا ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرتا ہے کہ ہم بالکل بس کسی وقت بھی حملہ کرنے والے ہیں. ظاہر ہے ہمیں بھی میسیج آ رہا ہے, ہمیں بھی بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہم تو سولین ریڈینس اور سول ڈیفینس تیاری شروع کر دی ہے. وہ ایک بیسیکلی ایک میسیج جاتا ہے باڈی لینگویج کا یا انٹینشنس کا کہ ہم بہت سیریس ہیں. لیکن ہم سیریس اسی وقت گریں گے جب وہ انفولڈ ہوگا کسی طریقے سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جواب کورسپونڈنگلی اتنا ہی سخت دیں گے جتنا انہوں نے انیشیٹو لیا. کیونکہ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, کوئی ان کا نیبرہڈ جو جتنے چھوٹے ملک ہیں کہ آپ اٹیک کریں گے تو وہ سہ جائیں گے اور یونائٹڈ نیشن کا اجلاس بلا لیں گے. وہ تو بعد کی باتیں ہم کریں گے. اگر کسی وجہ سے ہمارے پہ اٹیک ہوا تو پاک فضائیہ پرٹیکولرلی میں آج کہہ سکتا ہوں بہت اسٹرانگ اوفینسو پوسچر میں ہے, ڈپلائڈ بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے, اور ہمارے قوت ارادی بھی اتنی مضبوط ہے. تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم صرف آپ کو, جس کو انگریزی میں ٹیٹ فار ٹیٹ کہتے ہیں, وہ ہم پلس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پیونیٹیو اسٹرائک کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, اور یہی چیز آپ کو ڈیٹر کرتی ہے دشمن کو, جس کو پتا ہو کہ اگر میں مکہ ماروں گا تو ادھر سے شاید زور کا مکہ لگے گا. تو یہ انشاءاللہ ہم پرائز رکھیں گے اس کی, یہ میرے نالج میں ہے. اچھا, لیکن اس میں اب جو انہوں نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے, وار ڈرلز بھی اناؤنس کیا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ باڈی لینگویج دینا چاہ رہے ہیں, یہ کلیئر کرنا. لیکن ان وار ڈرلز میں واٹ کین وی ایکسپیکٹ, جو 7 اور 8 مئی کو وہ کہتے ہیں ہم بارڈر کے ساتھ وار ڈرلز کریں گے, تو کین وی ایکسپیکٹ کہ اس میں ہی کچھ اوفینسو ہو سکتے ہیں, یا دے ول بی اونلی ڈرلز؟ وار ڈرلز کا مقصد جو انہوں نے نو ٹائم جاری کیا ریسنٹلی ابھی, تو
نہیں، یہ پاسبل ہے کہ وہ ایکسرسائز یا وار گیمنگ کے سینس میں اسی میں ایسکلیشن کر کے کوئی انٹروژن کر دیں یا کوئی پیونیٹیو اسٹرائک کے موڈ میں آ جائیں یا کوئی اوفینسو اسٹرائک ڈیپ اسٹرائک لانچ کر دیں. پاسبلٹی ہے آبویسلی. لیکن پاک فضائیہ یا میں فوج کی جنرل اور پاک فضائیہ کے بالخصوص کہہ سکتا ہوں کہ ہم کسی پرٹیکولر سیگمنٹ کے لیے تیاری نہیں کر کے بیٹھے. جو آج پاک فضائیہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کر کھلے سمندروں تک ڈپلائے ہوئی ہے اور 24 گھنٹے اڑ رہی ہے, یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. آسمانوں میں ہے پائلٹس 24 گھنٹے. تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں گے تو تب آپ ریئیکٹ کریں گے. ہمارے لیے ایک روٹین میٹر ہے جس کو ہم سرویلنس کریں گے, مانیٹر بھی کریں گے, اور اگر ضرورت پڑی رسپونڈ بیک کرنے کی تو رسپونڈ بیک بھی کریں گے. اور یہ ایکسرسائز پیور ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں, یہ ڈسیپشن بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر. وہ ایلیمنٹ بھی ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. اچھا, اور تھوڑا جیو پولیٹیکلی سمجھائے گا, کیونکہ ہم ایک طرف سفارتی سطح پر بھی بڑے اگریسو ہیں اور یعنی ہم ہر گلوبل فورم کو ہم ٹچ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آبی جارحیت اور ان کے جو مقاصد ہیں ان کو عزائم کو بے نقاب کریں. اور دوسری طرف ہمارا ڈیٹرنس بھی آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک اوفینسو شو کیا اور وہ اس کا بھی. تو کیا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ لائکلی ہوڈ ہے کہ یعنی یہ ایسکلیشن کے بجائے چیزیں نارملائز ہونے کی طرف جائیں گی, یا اٹ از ویری لائکلی کہ ایسکلیٹ ہوں گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں ابھی بالکل ڈی ایسکلیشن نہیں سمجھ پا رہا کہ کسی طرح ہوگی, کیونکہ اتنی بڑے جب آپ 1.4 بلین پاپولیشن کی ہائپ کریٹ کر دیں, 900 چینل میں سے آدھے سے زیادہ آپ کو کہیں کہ حملہ کرو اور آج ہی کر دو, تو آپ ہائپ بہت زیادہ لوگوں میں پیدا کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ ایک انٹینسٹی اور ہیجان پیدا ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے ایک اتنی بڑی حکومت ہے اور پھر آپ نے کچھ نہ کچھ سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ ہو سکتا ہے اس نیت سے کر رہے ہوں کہ ہمیں اسٹریچ کریں, ہمیں فٹیگ کی طرف کریں, ہمارے ویپنز ایئر ڈیفنس ایسٹ کو سیچوریٹ کریں اور پھر کوئی ایسی حرکت کریں. ایٹ دا مومنٹ میں نہیں ویژولائز کر پا رہا کہ یہ سب چیزیں نارمل ہو جائیں گی اور ڈسکلیشن کی طرف ہم اتنا سمپل چلے جائیں گے. اگر چلے جائیں گے تو پھر مودی اپنے لوگوں کو کیا جواب دے گا کہ اس نے کیا کیا اس کے بارے میں. اچھا, اور ریسنٹلی جو ان کے اجلاس ہوئے ہیں, جو ان کی آپ نے انٹرپریٹ کی ہے باڈی لینگویج اور ان کی اسٹیٹمنٹس ڈیفینس منسٹر کی یا ان کے ہوم منسٹر کی یا ان کے پرائم منسٹر, اور جو اجت ڈیول سے ان کی ملاقاتیں آپس میں ہوئی ہیں, پھر ان کے سروس چیف بھی بیٹھے ہیں ملاقاتوں میں, تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کی باڈی لینگویج ہے, یعنی ان کو لگتا ہے کہ سیٹ بیک ہوئے سفارتی سطح پہ, اور جو ایگریسو ٹون ہے ان کا, یعنی وہ صرف ایک جنون ہے یا سبسٹنس بھی اس میں کچھ آپ کو نظر آتا ہے؟ باڈی لینگویج اور ایک میٹنگ سے ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ سب چیزیں کول ڈاؤن ہو گئی ہیں یا وہ سبق سیکھ لیا ہے یا وہ ایک دم ان کا مزاج میں بہتری آئی ہے. میرا نہیں خیال. یہ سب ٹیکنیکس بھی ہو سکتی ہیں, یہ آپ کا ڈوئل فیس بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی, میں انڈینس کو نہیں کہہ رہا ود ڈیو رسپیکٹ, میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ دکھاتے کچھ ہیں, ایکچوئل کچھ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ اسمائلس دے کے کیمروں والوں کو وہ دیں اور اسی وقت اسٹرائک ہو رہی ہو کسی ایک جگہ پہ, تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی انٹینسٹی کو. صحیح. اچھا, جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ہول اسپیکٹرم جو ہے اس وقت ہمارا جو رسپانس ہے, اس کی ڈیفینیشن یہ اس کو کس طرح الیبوریٹ کریں گے؟ کیا مقصد ہے ہم بتانے کا کہ ہم پورا فل اسپیکٹرم اس وقت ہمارا تیار ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے وہاں سے تو وی ول رسپونڈ وتھ فل اسپیکٹرم جو نیشنل پاور کا؟ فل اسپیکٹرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈائمینشن ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم سرفیس ٹو ایئر بھی کریں گے, ہم ایئر ٹو, میں اپنی ایئر فورس کا سمجھا دیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ بہتر ایکسپلینیشن دے سکوں. ہم سرفیس ٹو ایئر بھی ویپنس بھی یوز کریں گے, ہم ایئر ٹو ایئر فائٹر جہاز بھی یوز کریں گے, ہم ایئر بورن ارلی وارننگ بھی یوز کریں گے, جیمرز بھی یوز کریں گے اور ریفیولرز بھی یوز کریں گے. اور سب سے بڑھ کر اس دفعہ پاکستان ایئر فورس کی بہت بڑی ایج 2 ڈائمینشن میں ہو گئی ہے جس کی میڈیا پہ کم بات کی جا رہی ہے. ایک ہے سائبر کمانڈ اینڈ ایروسپیس فورس. ہم سائبر کمانڈ الحمدللہ ہماری اسٹیبلش ہے کچھ عرصے سے اور بہت فلی آپریشنل ہے. جو ابھی رافیل کو ہم نے واپس بھجوانے پر کمپیل کیا, اس میں ہماری سائبر کمانڈ کا بھی رول ہے. اور ایک اور ڈائمینشن جو سیکنڈ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ڈرون, جو جس کو عرف عام ڈرون کہتے ہیں, بٹ ایکچوئل ہم اس کو انمینڈ ایریل وہیکلس کہتے ہیں. وہ بغیر پائلٹ کے جہاز ہوتے ہیں جس پر ویپنز لگتے ہیں اور اس کی انڈیورنس جہازوں سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے. وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں, ان کو پائلٹ ہی زمین سے اڑاتے ہیں. وہ بہت لیتھل ہوتا ہے اور اس کی وارننگ بھی نہیں ہوتی. وہ ڈائمینشن ہم ہندوستان سے کافی آگے جا چکے ہیں. ہندوستان میں ان کی فضائیہ کو بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایئر فورس جب یہ جہاز خرید رہی تھی تو انڈین ایئر فورس کیوں پیچھے رہ گئی یا کیوں سوئی رہ گئی, اور انہوں نے وہ انڈکشن ایسی نہیں کی. اب میں آپ کو بتاتے ہوئے اور زیادہ اطمینان اور خوشی محسوس کر رہا ہوں یہ رپورٹ کرتے ہوئے کہ وہی ڈرون جو انمینڈ ایریل وہیکل ہے ہم پیس ٹائم میں اگینسٹ ٹیررزم بہت افیکٹولی استعمال کر رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے جو اب ہماری ایئر فورس میں ایڈ ہو گئے ہیں. صحیح. اور ہم نے ریسنٹلی ان کا جو کوڈ کاپٹر یا جو رافیل سے پہلے ہوا تھا کہ کوڈ کاپٹر ہم نے گرایا تھا, تو یعنی اس کو ڈیٹیکٹ بھی کیا تھا, پھر اس کو گرایا بھی تھا, وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟
وہ لوکل ریکانیسنس کے لیے ہوتے ہیں, وہ کوئی اسٹریٹجک ایسا ویپن نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی نقصان ہو. وہ لوکل یونٹس اڑاتی ہیں آرمی کی ایک دوسرے کی پوزیشن دیکھنے کے لیے, نتھنگ سیریس اباؤٹ اٹ. اور اس کو مار گرانے سے نہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہوگا, نہ ہم نے ہمارے لیے اس سینس میں اسٹریٹجک کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایک چیز مجھے بتائیے کہ صاحب, کیونکہ ہم نے جب ایک نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلایا, اس پہ ہم نے کہا جی کہ جو اگر واٹر ایگریشن ہوتا ہے یا آبی جنگ چھیڑتے ہیں یا پھر پانی کو روکتے ہیں تو اٹ ول بی پرسیوڈ ایز این ایکٹ آف وار. تو اب یعنی دے ہیو ڈن دس, ہمارا رسپانس کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا ایکٹ آف وار یہ ایسے ہی ہے, کسی کا میں گلا دباؤں اور اس سے کہوں کہ تم یار ہاتھوں سے کوئی زور نہ لگانا اور مجھے دھکا مت مارنا. جب آپ پانی بند کریں گے, ایک ملک کا آنے والی نسلیں تباہ کریں گے, اکانومی تباہ کریں گے, ہماری آنے والی فصلوں کو افیکٹ کریں گے. اور اگر ہم پہل نہیں کریں گے, لیکن پانی کا روکنا از ہماری نہ صرف لانگ ٹرم اکانومی ہے, بس شارٹ ٹرم لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو آبویسلی وی ول ریٹیلیٹ اکارڈنگ ٹو جتنی سیویرٹی سے وہ ہمیں چوک کرنے کی کوشش کریں گے, اس سے زیادہ سیویرٹی سے ہم رسپونڈ بیک کریں گے انشاءاللہ. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کمروڑو صاحب, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور احمد حسن عربی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب خوش آمدید پروگرام میں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو واٹر اسٹرائک انڈیا نے کی ہے, دے آر سیئنگ دیٹ اٹ از مور ڈینجرس اینڈ لیتھل دین دا سرجیکل اسٹرائک. آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں جو پانی کی بندش ہے اس معاملے کو؟ دیکھیں, اس میں واضح ہو جانا چاہیے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا, اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا, اس میں اس تھریٹ کو آلریڈی ہم پرسیو کر چکے تھے کہ یہ تھریٹ ہو سکتا ہے. اور ہم نے اس پہ بڑا کلیئر انڈیا کو میسج دیا تھا کہ پانی اور کشمیر جو ہیں وہ پاکستان کی اشارہ گئے. اگر آپ پانی کے ساتھ کچھ ہیر پھیر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وی ول ٹیک اٹ ایز این ایکٹ آف وار, اور پھر جب ایز این ایکٹ آف وار اس کو لیا جائے گا تو پھر وی ہیو ایوری آپشن آن آر ٹیبل. ابھی یہ جو پانی کے ساتھ دہشت گردی, آبی دہشت گردی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھارتی, تو اس کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا کہ جس طرح جنگ کو کیا جاتا ہے. ابھی ہمارے پاس ڈپلومیٹک, کائنیٹک, پولیٹیکل ہر طرح کی آپشن موجود ہے, اور ہر آپشن کو ڈپلائی کیا جائے گا انڈیا کے خلاف. ٹھیک ہے, ابھی یعنی جو وہاں پہ تو وار مونگرنگ جاری ہے ان کی میڈیا کی طرف سے, اور اس وار مونگرنگ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا ایکٹ آف وار ہے, تو ناؤ یعنی جو آپ کے پاس آپشنز ہیں آن دا ٹیبل, یوز دیم. جو ہمیں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں پرووکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو واٹ شوڈ بی آر رسپانس؟ یعنی ابھی ہمیں وی شوڈ ویٹ اینڈ گو ہولڈ رائٹ ناؤ, یا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, فی الحال جو اس پہ جو مودی کے اوپر جو پریشر آیا تھا کہ جب اس نے پہلگام کے اٹیک, جو فالس فلیگ آپریشن کے فوراً بعد کہا تھا کہ میں پاکستان پہ حملہ کروں گا, اور پھر پچھلے 10 سال سے جس طرح وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کو توڑ دوں گا, اور وہ اپنے جو ویمپائر اس نے بنائے میں بلڈ سکنگ ویمپائر, وہ تھرائی بھی اس بات کے اوپر, جو کلٹسٹ ہیں, جو جس کو یہ بھکت کہتے ہیں, جو آر ایس ایس کے بلائنڈ فالوورز ہیں, وہ پھلتے پھولتے اس بات پہ ہیں کہ ہم پاکستان کو, اور اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کے اوپر. سو ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کہ پانی روک لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. ابھی جب پاکستانی اتھارٹیز کو, جب ہمیں کنفرمیشن ہوئی, جب ہمیں یہ لگا کہ واقع میں یہ پانی کو روک رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد یس ایوری آپشن از آن دا ٹیبل. اب ہم انڈیا کے کہنے پہ تو آپشن کو استعمال نہیں نہ کریں گے, یعنی ان کی پرووکیشن میں آ کے تو وہ آپشن استعمال نہیں کریں گے. وی ہیو اور اون کیلکولیشن. ان کو پوچھیں نا, انڈین سے بات کرنی چاہیے, انڈین کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ تو حملہ کرنے آئے تھے, ابھی تک کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آپ لوگوں نے تو 3 دن کے اندر حملہ کر کے بدلا لینا تھا, اب تک کیوں نہیں کر رہے؟ جو حملہ کرنے نہیں آئے, یا جو بھی ان کی مس کیلکولیشن ہوئی, کیونکہ آپ انٹرنیشنل افیئرس پہ اچھی نظر رکھتے ہیں, یہ ان کے بہت سے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو سپورٹ ایکسپیکٹڈ تھی فرام رشیا, فرام یو ایس یا دیگر دوست ممالک جن کو سمجھتے تھے, وہ ان کو نہیں ملی. وہ یو این ریزولوشن میں تنقید نہیں ہوئی, یا نام لے کے ششی تھرور نے جو ایک بات کی, تو کیا ان کو سیٹ بیک ملے ڈپلومیٹکلی, انٹرنیشنلی؟ دیکھیں, اس کو میں واضح کر دوں آپ کی بات کو, کہ پوری دنیا میں جو ان کو سپورٹ ڈپلومیٹک نہیں ملی, وہ اس وجہ سے نہیں ملی کہ پاکستان کا جو ملٹری ریزالو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. ویسٹ جتنا مرضی انڈیا کے ساتھ, انڈیا کے حق میں ہو, ہمیشہ سے جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں جذبات اور احساسات تو نہیں ہوتے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کی فیلنگز میٹر نہیں کرتی, آپ کے انٹرسٹ میٹر کرتے ہیں, اور جب جنگ ہوتی ہے تو ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جیتنے والے گھوڑے پہ بیٹھ کرے. اب بے شک انڈیا کی جتنی مرضی بڑی اکانومی یا فوج یا جو بھی ہے, لیکن جب جنگ کے دوران ویسٹرن کنٹریز بھی پاکستانی جو وار مشین ہے, جو بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے, اس کے اگینسٹ جا کے انڈیا کی ایک کلاؤن آرمی کو سپورٹ نہیں کرتے. لہٰذا اس وجہ سے جو پاکستان آرمی نے جب اپنا اسٹرانگ ریزالو شو کیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, تم ایک سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ کرو گے, بدلے میں ہم 100 تمہارے شہروں کے اندر آ کے تمہیں ماریں گے,
تو وہ ریزالو تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا نے پاکستان کو سیریس لیا. اسی وجہ سے انڈیا کے حق میں آپ کو پوری دنیا کا نیریٹو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ دنیا کو یہ پرسپشن کلیئر طور پہ گیا ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں جیتنے والا گھوڑا پاکستان ہے, اور ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کو الائن کرنا چاہیے, بھارت کے ساتھ نہیں. تو یہ بہت بڑی جیت ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں. اچھا, اب وہاں پر وار ڈرلز اور موک ڈرلز جو کر رہے ہیں وہ یعنی اپنے شہریوں کا مذاق بھی بنوا رہے ہیں, یعنی شہری خود بھی ہنس رہے ہیں جو ڈرلز کر رہے ہیں. تو یہ باڈی لینگویج ہے, سینٹیمنٹس دکھانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ ہم تیار ہیں. 7 اور 8 مئی کو انہوں نے ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا جی وار ڈرلز بھی کریں گے. یہ کیا ہے اور کیا اس میں بھی کوئی اوفینسو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں وہ ایک تو اپنی پبلک کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو مودی کے خلاف سڑکوں پہ نکلے, جو مودی کے خلاف ایک کو ہو چکا ہے کہ مودی استعفیٰ دے اور یوگی آدتیہ ناتھ کو لے کے اور وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے. یہ اپنی پبلک کو ایک تو پیسیفائی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا, اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ انڈیا کسی طرح کی فیس سیونگ اور مس ایڈوینچر نہ کرے. وہ لازمی کریں گے. اگر نہ کیا تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ معجزہ ہوگا, لیکن جو زہر تھا, جو پاور, جو امپیٹس تھی, جو اسٹرینتھ تھی, وہ ان کی طرف سے نکل گئی ہے. اب یہ جو کر رہے ہیں یہ صرف چیسٹ تھمپنگ ہے, صرف ایک طرح کی ڈرامے بازی ہے. جو کرنا ہوتا, جو اگر اتنا ان کو وہ سپورٹ پاکستان کے اوپر ان کو جو ریٹورک تھا, اگر اس کو انہوں نے مٹیریلائز کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے. لیکن اب ان کو نظر آیا ہے کہ فوج کے اندر بھی بغاوت ہو رہی ہے, فوج کے اندر جو را کے سینئر آفیشلز ہیں وہ را کے آفیشل ڈاکیومنٹس لیک کر رہے ہیں, سکھ جو ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں, گورکھاس جو ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں. تو ہمارے پاس بچا کیا؟ تو اس سارے فیاسکو کے اندر, اس سارے کیوس کے اندر یہ جو ڈرلز آپ کو نظر آ رہی ہیں عوام کو پیسیفائی کرنے کے لیے کہ ہمیں کوئی اپرچونٹی ملے. انڈیا از لوکنگ فار این اپرچونٹی کہ فیس سیونگ کی کوئی اپرچونٹی مل جائے. وہ انہیں ابھی تک نہیں ملی. آج کی تاریخ تک ان کو وہ اپرچونٹی نہیں ملی, لیکن دے آر ایچنگ فار سم مس ایڈوینچر. اچھا, اور جو انٹرنیشنلی آپ نے بات کی تو ہمارا ملٹری آفینسو بھی, ہمارا جو سٹینس تھا اس کی وجہ سے ہماری جیت ہوئی انٹرنیشنلی. انڈیویجولی اگر بات کروں, چین چلیں ہمارا دوست ہے, روس کے حوالے سے ان کے تھنک ٹینکس کافی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو لائکلی سپورٹ تھی وہ نہیں ملی. تو کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے وہ رشیا سے خاص طور پہ, اور کیا نہیں ملا ان کو؟ دیکھیں, انڈیا کی فارن پالیسی, ان کی جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے نا, جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے, وہ ایک ہیلوسینیشن, ڈیلوژن اور اسکیزوفرینیا پہ بیس کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا تک اکھنڈ بھارت پھیلا ہوا تھا, اور یہاں سے پتہ نہیں, کہتے ہیں کہ ہم تو اگر ہم پھیلنا شروع ہوئے تو توبہ نعوذ باللہ, ہم تو مکہ مکرمہ پہ بھی ہم کلیم کریں گے اپنا, اور یہ وہ ایک ڈیلوژن کے اوپر بیس کرتا ہے. اندر ان کی رگوں کے اندر مسلمانوں کا انفیریورٹی کمپلیکس دوڑ ہے. ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ ایک 1.2 بلین پاپولیشن ہے انڈیا کی, اور اس میں بھی ان کے ہر محلے کی گلی, کوئی ایسا محلہ نہیں ہے جس میں گلی کا نام مسلمان حکمران کے نام پہ نہ ہو. تو یہ جو ان کا خوف ہے وہ ان کے اندر سر چڑھ کے بولتا ہے. اس وجہ سے یہ بیسیکلی ان کو پاکستان کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے. پاکستان ان کی جو 1000 سال کی غلامی ہے وہ ان کو پاکستانی یاد کراتے ہیں, وہ پاکستانی مسلمان ان کو وہ یاد کراتے ہیں. تو ان کا اسی طرح ان کی جو فورن پالیسی ہے وہ بھی ایک ڈیلوژن اور ہیلوسینیشن پہ بیس کرتی ہے. مطلب کوئی بھی دنیا کا انٹرنیشنل ایکسپرٹ آپ لے لیں, اس سے آپ پوچھیں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوگی تو کیا ترکی انڈیا کا ساتھ دے گا؟ وہ اپنا سر پیٹے گا کہ یار آپ پاگل تو نہیں ہے, ترکی کیسے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جنگ کے حالات ہے, ترکی پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے. ان کا فارن آفس اور ان کی جو پبلک ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کہ جی ہم ٹرکی کے خلاف یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تم لوگوں کو ایک منٹ کے لیے بھی کیسے فیل ہوا تھا؟ اچھا, ٹرکی کی آپ نے بات کی, ملیشیا اور او آئی سی کی تو خیر ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی, لیکن ملیشیا کو لے کر وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا میڈیا تنقید کر رہا ہے. اس کا سٹینس آپ کو کیسا نظر آیا؟ صرف ملیشیا ٹرکی کی بات نہیں ہے. آپ کوئی بھی ان کے جو انٹرنیشنل نیوز چینل ہے الجزیرہ دیکھ لیں, آپ اس کی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ویڈیو پاکستان انڈیا کانفلکٹ کی نکالیں اور صرف تجربے کے طور پہ اس کا کامنٹ سیکشن پڑھیں. اس میں یہی آپ کو نظر آئے گا کہ ارجنٹینا سے جو مسلمان ہے, یعنی نان مسلم کنٹری سے بھی جو مسلمان ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. 2 بلین پاپولیشن جو ہے دنیا کی وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو الجیریا ہے وہاں سے آپ کو میسیجز نظر آئیں گے. ترکی, شام, ہر ملک کی مسلمان پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. انڈیا, یہ دیکھیں, یہ ہونا ہی تھا. جب پاکستانی اس طرح کے کانفلکٹ میں پاکستان جائے گا, پاکستان جو اپنے جو بھی ہمارے انٹرنل پرابلمز ہیں اس کے باوجود پاکستان امت مسلمہ کا صحرا ہے, بالکل ماتھے کا جھومر ہے. تو پاکستان کو ترکش تھنک ٹینکس نے یہ کہا نہیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ نہیں ہے, انڈیا اور اسلام کی جنگ ہے, اور ہم پاکستان کو اکیلے یہ جنگ لڑنے نہیں دیں گے, ہم ساتھ کھڑے ہیں. تو انڈین فارن پالیسی یا ان کا جے شنکر جو ہے
اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا یا جان بوجھ کے وہ اپنی عوام کو انہوں نے ایک ڈیلوژن میں ہیلوسینیشن میں رکھا ہوا تھا؟ یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن اس وقت پوری دنیا اس وقت پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت ہم انٹرنیشنلی، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ، لیکن دوسری بات احمد صاحب، جو لوکل ہمارے ڈسپیوٹس تھے پولیٹیکل، جو ہماری جو ڈفرینسز تھیں، اچھی بات یہ ہوئی کہ انٹرنیشنلی بھی، گلوبلی بھی، لیکن ساتھ میں ڈومیسٹکلی بھی ہمیں جو یونٹی کی ضرورت تھی وہ اس ریزولو نے ہمیں دے دی ہے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، پوری قوم کو چارج کر دیا ہے. آج پوری قوم میں کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے، پوری قوم میں کوئی پروونشل ڈیوائیڈ نہیں ہے. پاکستان میں جو پچھلے 2-3 سال ہمارا ایک کافی ٹف ٹائم گزرا، پاکستان نے بڑے ٹف حالات دیکھے انٹرنل، ایک بھگ سے صرف پچھلے 10-12 دنوں کے اندر وہ ختم ہوگی. پوری قوم آج اکٹھی کھڑی ہوئی ہے، فوج کے پیچھے کھڑی، فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. پورے دنیا میں آپ اوورسیز پاکستانیز دیکھ لیں کس طریقے سے وہ نکل رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، کس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک چارج انوائرمنٹ ہے، بھائیوں والا ایٹماسفیئر ہے. آذربائیجان کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ انڈیا کے اوپر حملے، تابڑ توڑ حملے سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. ٹرکس کو آپ دیکھ لیں. پاکستان کے اندر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آج جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور فوج کے ساتھ کھڑا ہے وہ ریلیونٹ ہے. جو ان کے خلاف کھڑا ہے، جو ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے، اس کو ٹیکنیکلی وہ ریلیونٹ ہو چکا ہے. تو پوری پاکستانی قوم اس وقت واضح طور پر ایک پیج پہ ہے. ہمارے اندر جو ڈیوائیڈ تھے وہ کہتے ہیں یہ بڑی اچیومنٹ، یہ بڑی بات ہے اس وقت جو یونٹی آئی ہے اس ریزولو کی وجہ سے. احمد صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، اور پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ڈیفینس کے لحاظ سے ڈپلومیٹکلی ہم کہاں کھڑے ہیں، اس پر بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو کی. فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں فیس بک، ای میل اور ایکس پر. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.